Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ایک روز میاں آزاد نواب صاحب کی ڈیوڑی پر پہنچے تو نواب صاحب رنگ رلیاں منا رہے تھے. اتنے میں ایک چوبدار برہنہ سر پریشان و مستر لپکتا ہوا آیا. خداوند بڑا غضب ہو گیا, کیا کہوں. ہے کہو, خیر تو ہے, بولو تو. سب کا رنگ فق کہ خدا ہی خیر کرے. نواب کا کلیجہ دہل گیا. میاں کچھ منہ سے بولو, سر سے کھیلو, آخر کیا آفت آئی, کچھ معلوم تو ہو. خداوند جان بخشی ہو تو عرض کروں, بٹیر سب اڑ گئے. سب اڑ گئے. ہائے میرے سب شکن کو جو ڈھونڈ لائے, 1000 نقد گن پائے. اس وقت تو میں جیتے جی مر مٹا. او بھائی ابھی سارنی سواروں کو حکم دو کہ 5 کوسی چکر لگائیں اور جہاں سب شکن ملیں سمجھا بجھا کر لے ہی آئیں. خداوند سمجھانا کیسا, وہ بھی کوئی آدمی ہے جو سمجھ جائے گا. جناور لاکھ پڑے پھر بھی جناور ہے. ان پر جوتے پڑے. لو صاحب, ہم اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں اور یہ بات کاٹتا ہے. سب شکن کو تم ایسے گدھوں سے زیادہ تمیز ہے. حق ہے حضور, وہ تو عرب ہی سمجھ لیتا ہے. خداوند اس کو قرآن کے کئی پارے یاد ہیں. او حضور قسم ہے پنجتن پاک کی, میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے. ایک دن ہنس رہا تھا. ہم نے تو ڈنڈ پیلتے بھی دیکھا ہے. نواب صاحب کو ان کل باتوں کا یقین ہو ہی گیا اور اس مصاحب کی گدی پر 2-4 گدے بھی پڑ گئے. بٹیر کیا اڑ گئے, نواب صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. آنکھوں سے اشک جاری, ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. کلیجہ بلیوں اچھل رہا ہے, چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. ہائے میرا سب شکن, پیارا سب شکن, اگر دانستم از روز ازل داغ جدائی را, نمی کر بدل روشن چراغ آشنائی را. مجھے تو اس سے عشق ہو گیا تھا جی. میں تو اس کی باقی ادا پر جان دیتا تھا. یارو وہ نکیلی چونچ, وہ بےتابی سے کاغن چگنا, چکھی کھائی اور ڈٹ گیا. سینکڑوں مارکوں میں لڑایا تھا مگر کوڑا آیا. 2 چونچیں ہوئی اور بٹیر دم دبا کر بھاگ گیا, اور پھر سامنا ہوا تو منہ پھیر دیا. اور کس بانکپن سے جھپٹ کر لاد دیتا تھا کہ پالی بر تھرا اٹھتی تھی. اور اس کی بساط ہی کیا تھی, منجھولا جانور پر بلا کا کسبل. واہ میاں سب شکن واہ, مجھ پر تو اس کی خوبیاں آج کھلی. یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ حقانی جانور ہے, صورت بٹیر کی مگر سیرت فقرا کی. اور ایک پنڈت جی نے مجھ سے کہا کہ کیا جانے یہ کیسی کھنڈت ہو گئی, نہیں تو اس کا درجہ بہت بڑا تھا. اب سنا کہ نماز بھی پڑھتا تھا. حضور کو یاد ہوگا کہ رمضان شریف کے مہینے میں اس نے دن کے وقت دانا تک نہ چھوا. حضور سمجھے تھے کہ بوندا ہو گیا ہے, مگر میں ٹال گیا, پابند صوم و صلات ہے. جل جلالہ, کیا شان کبریائی ہے. اب حضور سے میں کہتا ہوں کہ حضور 5-10 دفعہ اسے میں نے بھی افیم پلا دی, مگر واللہ باللہ سما باللہ جو ذرا بھی نشہ ہوا ہو, ہاں انکھڑیوں میں لال ڈورے پڑ گئے تھے. وہ حضور پچھلے پہر سے سحر قاذب تک حق حق کی آوازیں کابک سے آیا کرتی تھی. غفور تم کو بھی تو جگا کر سنایا تھا ہم نے. ہاں میاں, پچھلے سے حق کیا کرتے تھے اور اکثر دیکھا تھا سجدہ کر رہے ہیں. جل جلالہ. واہ میاں سب شکن علی شاہ, ہم نے تو اسے پہچانا ہی نہیں. اف بھائی کوئی پنکھا جلنا. پریتم جو میں جانتی کہ پیت کیے دکھ ہوئے. اس وقت تو میاں شورا کی بھڑک گئی ہوگی. نامعقول. ارے بھائی کو انہیں یہاں سے ٹہلاؤ, یہ رئیسوں کی صحبت میں رہنے کے بالکل قابل نہیں. مجھے بھی کوئی گویہ مقرر کیا ہے. یہاں تو جی جلتا ہے اور اندر ہی اندر پھک رہا ہوں, اور ان کے نزدیک قوالی ہو رہی ہے. کہنے لگے اونچے سروں میں میاں شورا یاد آتے ہیں. تم ایسے مفت خوروں کو کسی کے دکھ در سے کیا سروکار. تمہیں تو بس چکھوتیوں سے مطلب ہے. بس پھیرنی ہو, کھیر پکے, مظفر پر ہاتھ بڑھے, کپڑے پٹے, ٹکڑے کھائے, دل بہرائے, گھر کو آئے. خداون غلام تو اس دم اپنے آپے میں نہیں. ہائے سب شکن کی کابو خالی ہو اور میں اپنے ہوش و حواس سے چوکس رہوں. میرا معشوق اگر نظر سے غائب ہو تو طبیعت کیوں کر حاضر ہو. حضور نے اس وقت مجھ پر جبر کیا. افسوس ہائے افسوس. یارو
کوئی تو سب شکن کو ڈھونڈ لاؤ, کہیں سے پتہ لگاؤ, چورگیری سے خدا سمجھے. شاباش خوجی شاباش. اس وقت طبیعت بہت خوش ہو گئی. شک تم نمک حلال, تمہارے باپ دادا نمک حلال. ارے بھائی سانڈی سوار دوڑائے گئے کہ نہیں؟ شجاعت علی, سانڈی تیار کرو اور پنچکوسی چکر لگاؤ. جہاں سب شکن ملے اس کو سمجھا بجھا کر لے آؤ. جاتا تو ہوں مگر وہ تو منطق پڑے ہیں, میری کیا سنیں گے. غلام تو کچھ اونٹ چلانا ہی خوب جانتا ہے, ان سے دلیل کون کرے. حضور آفیم چرس چانڈوں کا چرچا ہو تو بندہ درگاہ کو بھیڑا دیجئے. اب منطق کی بحث کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں, کسی مولانا کو بلوائیے. مصاحبوں نے مل کر ایک مولانا کو تجویزا. مولانا بیچارے پھٹے حالوں تھے, سمجھے جو ملے غنیمت ہے, مگر یاران سرپل نے ان سے کل داستان بیان نہیں کی. مکان پر گئے اور کہا, مولانا صاحب آپ کو آج نواب صاحب نے یاد کیا ہے, کسی بڑے عالم سے بحث ہوگی. السلام علیکم حضور, آپ نے یاد فرمایا زہ نصیب. وعلیکم السلام. بھائی آپ کو اس لیے تکلیف دی کہ میرا قرۃ العین لخت جگر نور بصر ناراض ہو کر چلا گیا ہے, مگر منطقی اسرار خدائی سے واقف, علم مناظرہ میں طاق, پابند روز و نماز. آپ بحث کیجئے اور معقول کر کے لے آئیے. انشاءاللہ. والدین کا بڑا حق ہوتا ہے, وہ کیسے نادان ہے کہ والدین سے خفا ہو گئے. مقام استجاب ہے. مولانا صاحب وہ ہے بڑا خوش تمیز, عارف, زاہد, افت کوش, متقی, منطقی, فلسفی, حیات دار, عربی خاں, ناز خاں, سیاست کیا مولانا صاحب نے سب شکن کا نام نہ سنا ہوگا؟ وہ تو روم تک مشہور تھے. قبلہ حقیقت حال یہ ہے کہ سرکار کا بٹیر سب شکن کل کابک سے اڑ گیا. اب تجویز یہ ہوئی ہے کہ ایک سانڈی سوار جائے اور سمجھا بجھا کر لے آئے, مگر شتربان تو پھر شتربان ہے, لاکھ صحبت یافتہ ہوں تو کیا. لہذا آپ بلوائے گئے کہ سانڈی پر سوار ہوئیے اور ان کو بلا لائیے. درست. آپ سب کے سب نشے میں تو نہیں؟ ہوش کی باتیں کیجئے. خود مسخرہ بنتے ہو یا مجھے مسخرہ بناتے ہو؟ بٹیر اور منطقی, لا حول ولا قوت. اور سنیے, بٹیر اڑ گیا, اس کو سمجھا بجھا کر لے آئیں. گویا وہ بھی کوئی آدمی ہے یا مولوی؟ اچھے گودیوں کا مجمع ہے, بندہ رخصت ہوتا ہے. یہ کس بے وقوف کو لائے تھے, خاصا جھانگلو ہے. اب آپ کے سامنے فسانہ آزاد میں سے دوسرا ٹکڑا, جس کا عنوان ہے خوسٹ شوہر کے نام نوخیز بیوی کا خط. ایک 16 سے 18 سالہ لڑکی کی شادی 90 سے 95 سالہ ایک بزرگ سے کر دی جاتی ہے, اور ان کے درمیان خط کے ذریعے جو مکالمہ چلتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آئے. ایک روز میاں آزاد فروخ نہاد سیر کر رہے تھے کہ ایک پیر مرد لٹھیا ٹیکتے کانکتے کونکتے آن کھڑے ہوئے اور میاں آزاد سے کہا, ارے میاں ذرا یہ خط پڑھ دیجئے اور اس کا جواب لکھ دیجئے. میاں آزاد نے خط لیا, کھولا اور پڑھ کر سنانے لگے. میرے خوسٹ شوہر, خدا تم سے سمجھے. یہ نرالا القاب انوکھا آداب ہے. دعا چھپڑ پر, مزاج پرسی بالائے تاک, بسم اللہ ہی غلط, ابتدا سے ہی کوسنا شروع. الہی خیر. حضرت آپ خط پڑھتے ہیں یا میرے گھر کا قضیہ چکاتے ہیں؟ ارے بھائی جب میاں بیوی راضی ہیں تو آپ کوئی قاضی ہیں. خدا کے واسطے خط لفظ و لفظ پڑھ دیجئے, گھماس جھگڑے میں نہ پڑیے. ارے تو یہ کہیے نا کہ آپ کی زوجہ مقدسہ کا خط ہے. ماشاءاللہ. اب خیر صاحب, مجھے میاں بیوی کے جھگڑے سے کیا سروکار, خط پڑھے دیتا ہوں. میرے خوسٹ شوہر, خدا تم سے سمجھے. بھائی سکندر ظلمات سے پیاسا آیا, مگر تم نے آب حیات کے 2-4 قطرے ضرور پی لیے ہیں, جبھی مرنے کا نام نہیں لیتے. کچھ اوپر 100 برس کے تو ہوئے, اب آخر کی عاقبت کے بوریے بٹورو گے. ذرا دل میں شرماؤ تو. ہزاروں نوجوان نوخیز کفن پوش ہوتے جاتے ہیں, لیکن تم تیاں سے موجود ڈنکو فیور بھی آیا لیکن مونچھوں کو تاؤ دیتے رہے. حیضہ نے لکھوں کھا آدمی چٹکیے, لیکن حضور بے حیائی کی بلا دور. حیضہ کے باپ کو بھی چٹ کر جائیں اور ڈکار تک نہ لیں. بخار میں ہزاروں حیادار چل بسے, مگر تم اور بھی موٹے ہو گئے. اور تم پر فالج بھی نہیں گرتا, لون کے جھونکے بھی تمہیں نہیں جھلساتے, اور دریا میں بھی تم پھسل نہیں جاتے. 100 بات کی ایک بات, اگر حیادار ہوتے تو ایک چلو ہی کافی تھا. مگر تم وہ چکنے گڑے ہو جس پر عرق انفال
हजारों गड़े ही पड़े, एक भी कतरा न थम सके। वाह, पट्टे क्यों ना हो, बस निरे पट्टे ही हो। हाय हाय, किस साथ में तुम्हारे पाले पड़ी, किस बुरी घर तुमसे ब्याह हुआ। माँ बाप को भी क्या कहूँ, गर मेरी गर्दन तो कुंद छुरी से रेत डाली। इससे तो किसी कुएं ही में ढकेल देते, कसाई ही के हवाले कर देते, तो ये रोज रोज का कुढ़ना तो ना होता। हाथों में तो आपके राशा, पाँव में सकत नहीं, मुंह में दांत ना, पेट में आंच, कमर कमान की तरह खम, और बिनाई की तो ये कैफियत है कि दिन में ऊंट नहीं सूझता। जरेब टेक कर 10 कदम चलते भी हो तो सांस भूल जाती है। सुबह को नाश्ते में नन्ही नन्ही 2 चपातियां खा ली तो शाम तक खट्टी डिकारें आ रही हैं। हाफजे का ये आलम है कि अपने बाप का नाम तक याद नहीं। जरा सोचो, इस उम्र में शादी का शौक क्यों चढ़ा। एक पाँव तो कब्र में लटकाया है और ख्याल ये गुदगुदाया है कि दूल्हा बने, दुल्हन लाएं, नौशा कहलाएं। अल्लाह सू, जिस वक्त तुम्हारा पोपला मुंह, सफेद मुंह, गंजी चांद और मनहूस सूरत याद आती है, खाना हराम हो जाता है। मगर वाह बड़े मियां वाह, खुदा झूठ ना बुलाए तो हमारे अब्बा जान से 50-60 वर्ष बड़े ही होंगे, और अम्मा को तुमने गोद में खिलाया हो तो ताज्जुब नहीं। मगर वाहरी किस्मत के आप और मेरे शोहर, जमीन शक हो तो मैं धंस जाऊं। इसका जवाब आप किसी मुंशीबे बदल से ही लिखवाइए। बुढ़ापे में अब कभी शादी नहीं करेंगे। बहुत खूब, अभी भी शादी की कोई हवस बाकी है, पेट नहीं भरा। इसका जवाब हम कल सोच कर देंगे। अगले रोज मियाँ आजाद उठे और सवेरे ही चल खड़े हुए। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ। हर समत लुत्फ उत्तम है, नूर का आलम है। जामे गुल कतराए शबनम से लबरेज, नसीम सहरी मुश्क बारो अमरेज। कहीं रिंदाने सागर नोश का जोशो गुल, कहीं सुराई बादाए गुलगू का कुलकुल। इधर फाख्ता दस्तक जना, उधर कमरी को कूकना। पपीहों की पुकार, मुरीलों की झनकार। जिस शजर को देखो निहाल, हर गुंचाए गुल जर से माला माल। कहीं बुलबुल चहक रहे हैं, कहीं फूल महक रहे हैं, कहीं कतरा हाय शबनम झलक रहे हैं, और तारों की रोशनी से चमक रहे हैं। थोड़ी देर बाद कानों में भनक पड़ी, कोई उनको पुकारता है। इधर देखना ओ उधर जाने वाले। हैं? ये क्या, ये गायब की आवाज कैसे? पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही पीर फरतूत जिसे उसकी बीवी ने खूसर शौहर के अलकाब से याद किया था और खत में खूब आड़े हाथों लिया था। हाँ हाँ, मिजाज शरीफ, कहिए आज कोई और खत तो नहीं आया? अरे क्या बताऊं, उसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। सच पूछो तो जिस दिन से ब्याह लाया हूं, मेरी तो नाक ही कट गई है। अरे मजाल है कि मेरी नाक पर मक्खी तो बैठ जाए, मगर फौरन मेरी नाक ही उड़ा ले जाए। ऐसी तुनक मिजाज ना कभी देखी ना सुनी। अरे जरे खिलाफ बात क्या हुई तो तुनक गई। मियाँ आजाद ने वो चिकनी चुपड़ी बातें की कि बुढ़ा नान पाव की तरह भूल गया और 125 बरस का तजुर्बा चुटकियों में भूल गया। गांव का नाम, मकान का पता साफ साफ बताया, और ऐसा दम में आया कि बीवी का कच्चा चिट्ठा कह सुनाया। मियाँ आजाद ने चुपके से सब सुन लिया। झट दव्वाद कलम कागज लो, गुलगुए सबाए रफ्तार खामा को सफाए किरतास पर किड़किड़ा दिया और खूसट शौहर को उसकी बीवी के नाम जवाब खत लिखा। मगर याराने सरपुल उस्ताद किसी झांसे से खत की नकल उड़ा ही लाए। जरी सुनिएगा। मेरी अलबेली, छैल छबीली, हाय हाय, नाजुक बदन, तुनक मिजाज, मगलूबुल गैज, गुंचा दहन, आग बभूका सीमतन, नो उम्र कमसिन नादान बीवी। मतवाली बीवी को उसके सिन रसीदा, गुर्गे बारान दीदा, कमर खमीदा, संजीदा और फहमीदा शौहर की उठती हुई जवानी देखना नसीब हो। वो जुम जुम जिए और तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो। 18 लड़के हों और 18 दूनी 36 छोकरियां, और जब मैं दहलीज में कदम रखूं तो सब बच्चे अब्बा आए, खिलौने लाए, पटाखे लाए कहकर दौड़ पड़े। मगर डर यह है कि तुम भी अभी कमसिन हो, उनकी देखा देखी में कहीं मुझे अब्बा न कहे उठना।
کہ پاس پڑوس کی عورتیں مجھے انگلیوں پر نچائیں اور الو بنائیں. مجھے تم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی کو اپنے جگر گوشہ سے ہوتی ہے. میری نانی کو میں ایسا پیارا نہ تھا جتنی تم مجھے پیاری ہو. اور کیوں نہ ہو, تمہاری پردادی کو میں نے گود میں کھلایا ہے, میری بہن نے اسے دودھ پلایا ہے. تمہاری دادی کی خالہ کا گڑیا کھیلنا مجھے اسی طرح یاد ہے جیسے کسی کو صبح کا کھانا یاد ہو. مگر تمہارے خط نے میرے ساتھ وہ کیا جو خزاں چمن اور برق خرمن کے ساتھ کرتی ہے. لیکن مجھ میں ایک بڑا وصف یہ ہے کہ میں پرلے سرے کا بے حیا ہوں. اور کیوں نہ ہوں, شرم تو دلہن کے لیے زیبا ہے, بندہ تو چکنا گھڑا ہے. مانا کہ آنکھوں میں نور نہیں مگر چشم نگراں سد, قوت ساما سے بے بہرا سہی لیکن گوش بر آواز زن جوان سد. پیر ہوں مگر بے پیر نہیں, ہاتھوں میں راشا سہی مگر حاجت دستگیر نہیں. تم مسائے پیری ہو مگر خاص الخاص میری ہو. گو ذوف کے مارے مرتا ہوں مگر تمہاری محبت کا دم بھرتا ہوں. تمہارا گورا گورا مکھڑا, ہائے رسیلے نینا, نشیلی انکھڑیاں, گوری گوری بیاں جس دن یاد آتی ہیں یقین جانو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں. وہ خندہ شکر آمیز, وہ زلف امریز, وہ ابر کی ایسی مستانہ چاہ, وہ خط و خال چندے آفتاب چندے ماہتاب. وہ چاندنی رات میں نکھر کر نکلنا, کبھی مسکرانا کبھی کھلکھلانا. کس کا شرمانا کیسا لجانا. وہ آپ ہی آپ رونا, وہ دن دن بھر سونا, الڑ بن کے دن 12 برس کا سن, تیرے بے ساخت اپن پہ قربان بیوی جان. لے کہا مانو ہمیں غنیمت جانو. میں چراغ سحری ہوں, ہوا چلے یا نہ چلے, اب گل ہوا اب گل ہوا. میں آفتاب لبے بام ہوں, اب غروب ہوا اب غروب ہوا. دیکھو تم تو خوب جانتی ہو کہ میں شیریں بیاں ہوں, اور کیوں نہ ہوں. 70 برس ہوئے دانت چوہے کی نظر کیے, تب سے حلوے پر بسر ہے. اور پھر جو روز حلوہ کھائے گا اس کی زبان تنگ شکر کیوں نہ بن جائے. وہ میٹھی میٹھی باتیں کروں کہ لب بند ہو جائے. لیکن تم بھی ابھی بے قصور ہو. تمہارے گود میں کھیلنے کودنے کے دن, ہمارا بھی کچھ اوپر 100 برس کا سن. تم تناز یہاں کمر خم, تم سر و بلند اقبال یہاں ریختہ دم. تم گلدار باغ و بہار اور ہم ضعیف و خستہ زار, مگر ہمارا عشق بھی بلا کا عشق ہے. تم لاکھ روٹھو پھر ہماری ہو, بیوی ہو لختے جگر ہو پیاری ہو. وہ شب گھڑی یاد کرو جب ہم دلہا بنے, پرانے سر پہ نئی دستار جمائے, صحرا لٹکائے مہندی لگائے, الو کی دم فاختہ حواس باختہ, ٹینی مرغی کے برابر گھوڑیا پر سوار میٹھی پوئی جاتے تھے. اور تم بھی دلہن بنی 16 سنگار کیے پنزر نگار میں سے جھانک رہی تھی. مگر ہماری ٹیڑھی کمر, جھریوں والے گال اور پوپڑا منہ دیکھ کر خوش تو نہ ہوئی ہوگی. وہ لب پہ آئی ہنسی دیکھو مسکراتی ہو. اب ایک نصیحت بزرگانہ یاد رکھو, ایک تو میلے ٹھیلے نہ جانا, اوپر سے آس پڑوس کی چھوکریوں کو گویا نہ بنانا. خدا کرے جب تک زمین و آسمان قائم رہے تم جوان رہو نادان رہو, الہر پن دن دنی ترقی پائے, جو بن روز بروز بڑھتا جائے. ہمارے سفید بال تمہیں بھائیں, حاسد خار کھائیں. نابالغ شوہر. بہت شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. Wow, what a wonderful performance. Please give them another round of applause to the young performers.